السلام علیکم۔ آج ہم 4th کلاس کی اردو کی کتاب نرگس کے سبق نمبر 8 ہے پہاڑ گلہری، اس کی مشق حل کریں گے۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ نمبر 1، پہاڑ گلہری کے ساتھ ڈیش سے بات کر رہا تھا، غصے سے، غرور سے، شرما کر یا احترام سے۔ وہ غرور سے بات کر رہا تھا، اس کا درست جواب تھا غرور سے۔ نمبر 2، پہاڑ اپنے آپ کو صرف ڈیش ہونے کی وجہ سے گلہری سے بہتر سمجھ رہا تھا، بڑا، قابل، بیکار یا حقیر۔ اس کا درست جواب ہے بڑا۔ نمبر 3، پہاڑ گلہری کو ڈیش سمجھ کر بات کر رہا تھا، اعلیٰ، حقیر، قابل یا نکمی۔ وہ اس کو حقیر سمجھ کر بات کر رہا تھا۔ نمبر 4، گلہری نے چھوٹے ہونے کے باوجود پہاڑ سے بات کی کیونکہ وہ ڈیش تھی، بے وقوف، خوبصورت، مغرور، پر اعتماد۔ تو وہ پر اعتماد تھی۔ نمبر 5، گلہری نے پہاڑ کو سمجھایا کہ اس زمانے میں کوئی چیز نکمی نہیں ہے۔ اس کے 4 ممکنہ جوابات تھے: سچی، فریبی، سستی، نکمی۔ اس کا درست جواب ہے نکمی۔ نمبر 6، لفظ شعور کے معنی ڈیش کے ہیں، باتمیز، ہوشیاری، ہنرمند یا پستی۔ اس کے معنی ہے ہوشیاری۔ مصرعے ملا کر شعر مکمل کیجیے اور اپنی کاپی میں لکھیے۔ پہلا مصرعہ ہے، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے۔ اس کا دوسرا مصرعہ ہم نے لائن سے اس کو جوڑا ہوا ہے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ اپنی کاپی میں اسی طرح شعر پورا کر کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ خدا کی شان ہے نہ چیز چیز بن بیٹھیں۔ اس کا دوسرا مصرعہ ہے، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھیں۔ کہا یہ سن کے گلہری نے، منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی بڑا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 1، اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ ان کی کسی اور نظم کا نام بھی لکھیے۔ جواب، علامہ اقبال۔ اس نظم کے شاعر ہیں علامہ اقبال۔ ایک گائے اور بکری۔ سوال نمبر 2 ہے، اس نظم میں کتنے کردار ہیں؟ جواب، 2۔ سوال نمبر 3 ہے، یہ کردار حقیقی ہیں یا فرضی؟ کرداروں کے نام بھی لکھیے۔ جواب، یہ فرضی کردار ہیں، پہاڑ اور گلہری۔ سوال نمبر 4 ہے، اس نظم کا مرکزی خیال جن اشعار میں ہے وہ اشعار اپنی کاپی میں لکھیے۔ وہ اشعار یہ ہیں، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ سوال نمبر 5 ہے، اس نظم کے درج ذیل اشعار نثر میں تبدیل کر کے لکھیے۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ہر ایک چیز سے خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، ہر چیز کے چھوٹا بڑا ہونے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت شامل ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز بیکار اور بے مقصد نہیں ہے اور نہ بری ہے۔ قواعد،
اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی اسم یعنی کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کی جگہ بولا جائے اسم ضمیر کہلاتا ہے، جیسے وہ، اس، تم، انہیں وغیرہ۔ خط کشیدہ الفاظ کی جگہ مناسب اسم ضمیر استعمال کرکے اپنی کاپی میں یہ اقتباس دوبارہ لکھیے۔ ہمیں یہ اسم ضمیر استعمال کرنے ہیں: یہ، اسے، اس، انہیں۔ میرے پیارے وطن کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان 14 اگست سن 1947 کو وجود میں آیا۔ پاکستان بنانے کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں دیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ پاکستان کا گوشہ گوشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ میرے پیارے وطن کا نام پاکستان ہے۔ اس پیراگراف میں ہم نے ان الفاظ کی جگہ اسم ضمیر استعمال کر دی ہیں جو خط کشیدہ تھے۔ یہاں پاکستان کی جگہ یہ آئے گا: یہ 14 اگست سن 1947 کو وجود میں آیا۔ اسے بنانے کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں دیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ پاکستان کا گوشہ گوشہ اس کی بہترین نعمتوں سے مالا مال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور انہیں بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ اللہ حافظ۔